کیا آپ کربلا کا مکمل واقعہ سننا چاہتے ہیں؟ امام حسین کی پیدائش سے لے کر کربلا تک کا سفر اور کربلا کے بعد کے حالات و واقعات۔ اگر آپ پورا واقعہ سننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے کتابوں کی مدد سے اس واقعے کو آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری سمجھو کا یوٹیوب چینل۔ اس پلے لسٹ میں ہم آپ کو امام حسین کی پیدائش سے لے کر کربلا کے سفر تک کا واقعہ سنائیں گے۔ تو آج سے ہم اس واقعے کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام علی کی شادی اور امام حسین کی پیدائش کے بارے میں بتائیں گے کہ امام علی کی شادی کیسے ہوئی، مہر کی رقم کیا تھی اور امام حسین کی پیدائش کیسے ہوئی اور آپ کی پیدائش پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ فضا میں آسمانی نغمے گونج رہے تھے، ہواؤں میں فرشتوں کے پروں کی سرسراہٹ تھی۔ کائنات ایک عجیب و غریب محصور کن آسمانی نور میں نہائی جگمگا رہی تھی۔ نیر اعظم آنے والے مقدس بچے کے احترام میں سربجود تھا۔ چاند اور تارے نئی دمک اور جلا سے جلملا رہے تھے۔ شہر کی روشنیاں نرالی آب و تاب سے مزین تھیں۔ دیوں کی لوئیں خود بخود اونچی ہو گئی تھیں۔ خدائے ذوالجلال والاکرام بڑے انہماک سے زمین کی جانب متوجہ تھا۔ آج خدا کا حسین ترین شاہکار عالم وجود میں آنے والا تھا۔ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ ابن ابی طالب کی چہیتی شریک زندگی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا درد زا میں مبتلا و بے چین و بے قرار تھیں۔ ان کا پھول سا کم سن چہرہ پسینے کی شبنم میں ڈوبا ہوا تھا۔ بھیگی بھیگی آنکھوں میں وہ قرب تھا جو ہر ماں کا انعام ہے۔ علی رضی اللہ عنہ ابن ابی طالب بڑے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کو کاندھے سے لگائے بے چین ٹہل رہے تھے۔ جان سے پیاری بیوی کے قرب کا احساس بے چین و بے قرار کر رہا تھا۔ ایسے نازک وقت میں عورت کو ماں کے پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کے لب دعا کے لیے اضطراب سے ہل رہے تھے۔ اے رحیم و کریم دنیا کے پالنہار، اس بن ماں کی بچی پر رحم فرما۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی تکلیف سے مزہمل دیوڑی میں ٹہل رہے تھے۔ ماں کا دکھ صرف ماں کا حصہ ہے، کوئی اس درد کو بانٹ نہیں سکتا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بڑے ناز و نام سے پالا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عرب وحشی اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ لڑکی ذات کو منحوس اور ذلیل سمجھا جاتا تھا۔ زمانہ جہالت کی اور دوسری لعنتوں کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بےہودہ رسم کے خلاف بھی آواز بلند کی۔ اپنے قول کو فعل سے ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اپنی بیٹی کو وہ سارے حقوق دیے جو ایک انسان کو مہذب دنیا میں ملنے چاہئیں۔ وہ ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے، انہیں بڑے شوق اور انہماک سے علم کی دولت سے مالا مال کیا، ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ بیٹی کو آتا دیکھ کر ہمیشہ تعظیم سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ جن کے قدموں میں شہنشاہوں کے سر جھکتے تھے، انہیں بیٹی کی اس طرح عزت کرتے دیکھ کر لوگ اپنی بیٹیوں کی وقت کرنے لگے تھے۔ بیٹی کا باپ ہونا گالی نہیں، ایک قابل فخر بات سمجھا جانے لگا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سن بلوغ کو پہنچی تو ان کے لیے بڑے بڑے شہزادوں اور بادشاہوں کے پیغام آنے لگے، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ٹال دیا۔ لوگ بڑے چکر میں تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی کے لیے کیسے بر کی تلاش ہے۔ ارادہ کیا ہے جوان بیٹی کو کب تک بٹھائے رکھیں گے۔ بیٹی باپ کے سینے پر بوجھ نہ تھی جسے ہٹانے کے لیے اسے کسی کے سپرد کر دیا جائے۔ وہ ان کی بیٹی تھی، جگر کا ٹکڑا تھا۔ وہ اس کے لیے ایسا شوہر چاہتے تھے جو ہر طرح ایک مکمل انسان ہو، جسے وہ اپنی بیٹی کی طرح عزیز رکھتے ہوں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے ایک معین اور معاون کی ضرورت تھی، ایک ایسا شریک کار جو ان کا بوجھ بانٹ سکے، جس پر وہ بھروسہ کر سکیں، جو ان کے پیغام کو اپنی روح میں جذب کر سکے اور اسے دوسروں تک پہنچا سکے۔
اس وقت صرف 7 افراد دائرہ اسلام میں آئے تھے۔ ان کی جان و مال کی خیریت نہ تھی، وہ چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جلسے میں اپنی اس خواہش کا اظہار فرمایا اور پکار کر کہا، کون ہے تم میں سے جو میرا معین و مددگار بننے کو تیار ہے؟ بنی ہاشم کے سبھی معزز اسباب شریک جلسہ تھے، مگر کسی نے لبیک نہ کہا۔ لوگ کھل کر اظہار خیال کرتے جھجکتے تھے، مخالفین کے خوف سے ہچکچاتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امید بھری نظروں سے سب کا منہ تک رہے تھے، مگر سب خاموش تھے، آنکھیں چرا رہے تھے۔ اس وقت اچانک ایک لڑکا جس کی عمر مشکل سے 10-12 برس کی ہوگی مجمع میں سے اٹھا اور نہایت دلیرانہ انداز میں بولا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا معین و مددگار بننے کو تیار ہوں۔ لوگ کھل کھلا کر ہنس پڑے، بھلا ایک کمسن لڑکا اتنا عظیم بوجھ کیوں کر اٹھا سکے گا؟ مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس بچے کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ کمسن بچہ ان کا چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب تھا۔ اس کی دلیری اور صاف گوئی سے وہ بے حد متاثر ہوئے۔ فضیلت عمر سے نہیں، عقل اور جرت سے ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھوں میں ہمیشہ تکلیف رہتی ہے، میرا جسم بھی تن و مند نہیں، مگر میرا دل آپ کا مطیع ہے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے معصومیت سے کہا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ اس دن انہوں نے اپنا عزیز ترین دوست، ہونہار شاگرد اور بہادر جرا اہم رکا پا لیا۔ بڑی توجہ سے انہوں نے اس بچے کی تعلیم و تربیت پر وقت صرف کیا۔ دونوں ہر دم ساتھ رہنے لگے، ایک دراز قد نوجوان مرد اور ایک کم عمر لڑکا۔ جب علی رضی اللہ عنہ جوان ہوئے تب بھی سائے کی طرح ساتھ رہے، بڑے بڑے مارکوں میں دامن نہ چھوڑا۔ علی رضی اللہ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا عزیز تھے، اور جب بھی کوئی انتہائی خطرے کا موقع آتا تو وہ بے دریغ علی رضی اللہ عنہ کو سامنے کر دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر یقین تھا، اور علی رضی اللہ عنہ بے عذر ان کا ہر حکم بجا لاتے۔ علی رضی اللہ عنہ کی بہادری ضرب المثل بن گئی۔ فتح ان کی زر خرید لونڈی تھی، وہ جس مہم کو سر کرنے کا تہیہ کرتے یقیناً فتح بن جاتی۔ علی رضی اللہ عنہ بیک وقت 2 تلواروں سے لڑتے تھے، ڈھال کی بجائے دوسرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی۔ ان کی 2 تلواریں ہی سپر کا کام کرتی تھیں۔ لوگ انہیں سیف اللہ یعنی خدا کی تلوار کہا کرتے تھے۔ چند دوستوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ قسمت آزمائی کیوں نہیں کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے وہ آپ کا پیغام ضرور منظور کر لیں گے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں یہ جرت کیسے کر سکتا ہوں؟ جہاں سے شاہوں کو جواب مل گیا وہاں میری کیا گنتی ہوگی؟ میں غریب آدمی ہوں۔ دوستوں نے کہا، آپ غریب و نادار صحیح، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت چاہتے ہیں۔ ہمارے خیال میں تو وہ آپ ہی کو پسند کر چکے ہیں۔ خود اپنے منہ سے کہتے تکلیف ہو رہا ہے، آپ کا فرض ہے کہ پیغام دیں، چاہے وہ منظور کریں یا نہ کریں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سر جھکا لیا اور سوچ میں پڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پسند فرماتے تھے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہ تھی۔ علی رضی اللہ عنہ کی بہادری کا ڈنکا دور دور تک بج رہا تھا۔ وہ خود اپنی صفات سے بے خبر تھے، اپنے بارے میں کوئی مغالطہ نہ تھا۔ وہ غریب تھے، انہوں نے ملک جو فتح کیے تھے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، اسلام کے لیے کیے تھے۔ ان کے پاس محل 2 محلے نہ تھے، نہ زر و جواہر اور لونڈی غلام، مزدوری کر کے گزر بسر کیا کرتے تھے۔ انہیں باغات لگانے کا بہت شوق تھا۔ جب مہمات سے فرصت ملتی بنجر اور خشک زمین کی کاشت کر کے کھجور کے باغ لگاتے، جاں فشانی سے ان کی سنچائی کرتے، جب وہ تیار ہو جاتے تو کسی کو بطور تحفہ دے دیتے۔ اس وقت بھی وہ آبپاشی میں مصروف تھے۔ جب دوستوں نے بہت اصرار کیا کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لیے پیغام دینا آپ کا حق بھی ہے اور فرض بھی، تو راضی ہو گئے۔ پانی کا ڈول ایک طرف رکھا، گھر جا کر غسل کیا، اپنے ہاتھ کا دھلا پیوند لگا لباس پہنا اور روانہ ہو گئے۔
ابھی علی رضی اللہ عنہ دروازے تک پہنچے بھی نہ تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ سے فرمایا دروازہ کھول دو، ہمارا بہت ہی پیارا مہمان آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ شرمائے چھمپے سے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 21 سال تھی۔ آؤ آؤ علی اندر آ جاؤ، باہر کیوں کھڑے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اندر آئے، نہایت گھبرائے ہوئے تھے، پسینے چھوٹ رہے تھے، ایک ہاتھ کی انگلیوں سے دوسرے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے، موقع نازک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ ان کے طور طریقے سے بھانپ گئے کہ علی رضی اللہ عنہ کیا کہنے آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ سے بات سننا تھی۔ مسکراہٹ روک کر پوچھا، کچھ پریشان معلوم ہوتے ہو علی، کیا قصہ ہے؟ علی رضی اللہ عنہ تھوڑا سا کسمسائے، پیشانی سے پسینہ پونچھا، جی کڑا کر کے کہہ ہی دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لیے درخواست کرنے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر پوچھا، مہر میں دینے کو کچھ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، کچھ بھی نہیں، بس یہ تن کے کپڑے ہیں، ایک گھوڑا، تلوار ہے، زرع بختر، بس یہی کل اثاثہ ہے۔ تلوار تو ایک سپاہی کے لیے نہایت ضروری ہے، گھوڑے کے بغیر بھی کام نہیں چلے گا، مگر زرع بختر کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ خدا تمہارا محافظ ہے، تمہیں اور کسی حفاظت کی حاجت نہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنی زرع بختر بطور مہر پیش کر دی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو بلایا، فاطمہ، علی تمہارے سامنے کھڑے ہیں، یہ تمہارے خواستگار ہیں، بولو تمہاری کیا مرضی ہے؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی پلکیں جھکی رہیں، وہ کچھ بھی نہ بول سکی۔ 3 بار باپ نے بیٹی سے یہی سوال کیا، جب وہ خاموش رہیں تو کہا، اس کا مطلب ہے علی تمہیں پسند ہے، تمہیں یہ رشتہ منظور ہے، شرم کی وجہ سے خاموش ہو۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا پھر بھی خاموش رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند دوستوں کو بلا کر مشورہ کیا، زرع بختر جو علی رضی اللہ عنہ نے بطور مہر پیش کی تھی، اسے فروخت کر کے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا جہیز خریدا۔ 2 چکیاں، 2 گھڑے، 1 چرخہ، 1 چادر اور چند پیالے اور کابیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی علی رضی اللہ عنہ کے بزرگ تھے، باقی جو روپے بچے ان سے ولیمے کی دعوت کا انتظام ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے فرمایا، جاؤ علی، اہل مدینہ کو اپنے ولیمے کی دعوت دے آؤ۔ علی رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، اتنا تھوڑا سا کھانا اور مدینے کے ہر خاص و عام کی دعوت، مگر دم بخود تھے، بولنے کی گنجائش نہ تھی۔ سوچا اگر واقعی اہل مدینہ بلاوا پا کر آ گئے تو غضب ہو جائے گا، بڑی شرمندگی اٹھانا پڑے گی، لہٰذا ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر بڑی دھیمی آواز میں پکارا، اے اہل مدینہ، علی ابن ابی طالب کے ولیمے کی دعوت ہے، شرکت فرما کر عزت افزائی کیجیے۔ علی رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ یوں ہولے سے پکاریں گے تو جو سنیں گے آ جائیں گے، جو نہ سن پائیں گے نہیں آئیں گے، اچھا ہی ہے کہ کم مہمان آئیں، کھانا بہت کم مقدار میں ہے۔ مگر ہوا کو جو شرارت سوجی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آواز کو لے اڑی اور گلی گلی کوچا کوچا خبر پہنچ گئی۔ جب بلاوا دے کر واپس لوٹے تو یہ دیکھ کر پیروں تلے سے زمین کھسک گئی کہ ایک بھیڑ لگی ہے، لوگ جوگ در جوگ پیدل اور ناکوں پر سوار چلے آ رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کی شادی اور علی رضی اللہ عنہ کے ولیمے کی دعوت کون احمق تھا جو چھوڑ دیتا؟ پورے مدینہ کی خلقت ٹوٹ پڑی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھانا کیسے پورا پڑے گا؟ ذرا دیکھیے تو مہمانوں کی ریل پیل۔ علی رضی اللہ عنہ نے پریشان ہو کر کہا، فکر نہ کرو، انشاءاللہ کھانا پورا ہو جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، لوگوں نے کھانا کھایا اور بچایا، کوئی ہوکے کا مارا پیٹ کا تنور بھرنے نہیں آیا تھا، بس برکت کا نوالہ کھا کر سیر ہو گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا ہاتھ اپنے سب سے پیارے رفیق اور شریک کار اور لائق ترین شاگرد کے ہاتھ میں دے کر خدا کا شکر ادا کیا۔ یکا یک فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا حجرہ نور سے جگمگا اٹھا، در و دیوار بقائے نور ہو گئے۔ اسما ہڑبڑائی ہوئی حجرے سے باہر نکلیں،
علی علی بیٹا مبارک ہو، با خدا بالکل چاند کا ٹکڑا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے اطمینان کا سانس لیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کان آواز پر لگے ہوئے تھے، بڑی تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ لاؤ اسما، کہاں ہے ہمارا بیٹا، ہمیں دکھاؤ۔ ذرا صبر کیجئے، نہلا دھلا کر ابھی لاتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے نہلانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے آسمانی طہارت بخشی ہے، تم ہمیں ایسے ہی دے دو۔ اسما نے بچے کو ایک زرد کپڑے میں لپیٹا اور باہر لے آئیں۔ نانا نے بچے کو سینے سے لگا لیا اور بے اختیار چومنے لگے۔ علی علی ذرا بیٹے کو دیکھو، خوش نصیب ہو تم اور فاطمہ کہ خدا نے تمہیں یہ بیٹا دیا، یہ بڑے نصیب والا ہے، ایک دن یہ دنیا کا ہادی اور رہنما بنے گا، لوگ رہتی دنیا تک اس کے کارنامے یاد کریں گے۔ علی رضی اللہ عنہ تمہیں یہ بے مثال بیٹا مبارک ہو۔ علی رضی اللہ عنہ بے اختیار مسکرا دیے۔ یہ آپ کا ہے، مجھ سے زیادہ اس پر آپ کا حق ہے، جو فضیلت اسے نصیب ہوگی وہ آپ کی بدولت ہوگی، آپ کی گود میں پلے گا، خدا اس کے سر پر آپ کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو زانوں پر لٹا لیا۔ علی رضی اللہ عنہ خاموش حیرت زدہ انہیں دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں بچے کی طرح خوشی سے ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے بچے کے کان میں اذان کہی، پھر دوسرے کان میں اقامت، اور اس کے ننھے ننھے ریشمی ہاتھ چومنے لگے۔